میت کو غسل دینے کے آداب۔ بیری کے پتے ڈال کر گرم کیے ہوئے پانی سے غسل دینا۔ بیری کے پتے ڈال کر گرم کیے ہوئے پانی سے میت کو غسل دینا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو ہدایت کی جو آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو غسل دے رہی تھی۔ آپ نے فرمایا 3 یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ طاق مرتبہ پانی غسل کا بہانا، یعنی ہر عضو کو کم از کم 3 مرتبہ دھونا یا 5 مرتبہ یا طاق مرتبہ 7 مرتبہ دھونا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آسانی ہو، مناسب سمجھو تو پانی میں بیری کے پتے ڈال دینا، ٹھیک ہے، اور آخر میں کافور مال دینا، جسم کے اوپر میت کے یا کفن کے اوپر کافور مال دینا۔ میت کو پہلے وضو کرانا، پھر دائیں طرف سے غسل شروع کرنا۔ غسل دینے میں طاق عدد کی رعایت رکھنا۔ جو بندے غسل دے رہے ہیں نا اس دوران اگر میت کا کوئی عیب ظاہر ہوگا، کوئی جسمانی عیب یا کوئی ایسا، تو اس کو راز ہی رہنے دینا، اس کو راز ہی رہنے دینا۔ میت کو خوشبو لگانا، میت کو خوشبو لگانا اور میت کو اچھے کفن میں کفنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبری کپڑے میں دفنایا کرو۔ حبری یمن کا بنا ہوا کپڑا ہوتا تھا، مناسب کپڑا، اچھا کپڑا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہدایت کی اگر آسانی سے میسر ہو تو حبری یمن کے مخصوص کپڑے میں کفن دینا، ٹھیک ہے نا۔ سفید کپڑوں میں کفن دینا، ویسے کسی بھی کپڑے میں کفن دے سکتے لیکن بہتر کیا ہے سفید کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفید کپڑے پہنا کرو، یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے ہیں، اور اپنے میت کو کفن بھی سفید کپڑے میں دیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کفن کی تنگی ہو، کوئی ایسا موقع آ گیا کہ کپڑا پورا نہیں ہے تو سر کی طرف سے شروع کرنا، سر ڈھانگنا، پھر ایسے بتدریج ڈھانگتے ہوئے آتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ جب شہید ہوئے تھے نا تو ان کا قد لمبا تھا، ان کے لیے ان کی بہن سیدہ صفیہ جو کفن لائی تھی نا وہ کفن چھوٹا تھا، وہ کفن کیا تھا؟ چھوٹا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو غسل کے بعد کفن دیا۔ کفن کے بعد ان کی یہ جو حصہ تھا نا ٹانگوں کا، یہ گھٹنوں سے نیچے یہاں تک کفن آیا تھا، باقی حصہ ننگا رہ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر نامی گھاس سے اسے ڈھانک دیا تھا۔ اگر کوئی ایسی قسم میسر یا کوئی ایسے حالات ہوں کہ کفن کا پورا کپڑا میسر نہ ہو تو سر کی طرف سے ڈھانکنا شروع کرنا، جہاں تک ڈھانکا یا باقی آگے کوئی اور چیز لگا دینا یا ایسے ہی چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے، بہتر یہ لازمی ہمارا غلط فہمی بھی دور کر لیں، جن لوگوں نے غسل کرایا ہے وہ غسل کر لیں۔ جو لوگ میت کو غسل دینا ان کے لیے بہتر کیا ہے وہ کیا کر لیں؟ غسل کر لیں، ورنہ یہ لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح جو جنازہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ باوضو ہوں، وہ کیا ہوں؟ باوضو۔ ہمارے غلط فہمی پائی جاتی ہے، لوگ یہ شخص سمجھتے ہیں شاید جن لوگوں نے غسل دیا ہے ان کے لیے غسل کرنا لازمی، حتیٰ کہ ایک شخص مجھے کہا، اللہ معاف کرے کہ حافظ صاحب ہم نے سنا ہے کہ میت کے اوپر سے نحوستیں اترتی ہیں، وہ بندے کا چپک جاتی، شرعاً ایسی کوئی بات، یہ ویسا غلط فہمیاں رائج ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میت کو کسی نے غسل دیا ہے تو اگر اور کوئی معاملہ اس کا کوئی نہیں ہے تو اس کے لیے غسل کرنا لازمی نہیں ہے، وضو کر لے تب بھی پاک ہو جائے گا، لیکن بہتر کیا ہے غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں۔ آپ سے گزارش ہے جہاں دیگر کام سیکھتے ہیں نا میت کو غسل دینا سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال آتا ہو نہیں جی بچے ڈر جائیں گے، بھائیو اگر بچوں کو ہم ہاسٹل اکیلے بھیج دیتے ہیں، 18-19 سال کے بچے کو راولپنڈی روزانہ موٹر سائیکل پر بھیج دیتے ہیں، اس میں اللہ معاف کرے اگر ڈر نہیں لگتا تو میت کا جو لازمی کام ہے غسل ہے، اس میں ڈرنے کی کون سی بات نہیں، اس میں شرم کی بات ہے، بلکہ شرم کی بات اللہ نہ کرے قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے غسل دینے والا کوئی نہ ہو، باہر سے بندے بلانے پڑے، یہ شرم کی بات ہوتی ہے۔ بھائیو یہ عار کی بات ہے نا، گھر میں میت ہو گئی ہے، غسل دینے والا کوئی نہیں ہے، باہر سے بندے بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، فلاں بندے کو بلاؤ، یہ عار کی بات ہے نا، یہ تو بڑی عزت کی بات ہے۔ اولاد اپنے والد کو غسل دے،
اپنے دادا کو غسل دے، نانا کو غسل دے، اپنے رشتہ داروں کو غسل دے، گھر میں بچیوں کو سکھلائیں، گھر والیوں کو سکھلائیں۔ آسان ہے، ابھی تو زیادہ آسانی ہے، یوٹیوب ہے، وہاں ویڈیوز دیکھ لیں کیسے غسل دیتے، کفن کیسے پہناتے ہیں۔ یہ کام ہر گھر میں ہر بندے کو آنا چاہیے، یہ کام ہر گھر میں ہر بندے کو آنا چاہیے، قبر کیسے تیار کرنی ہے۔ اور ایک اور بات، جہاں دیگر چیزیں گھر میں رکھتے ہیں نا، گھر میں ایک یا دو کفن رکھ لیں، اور نہ کم از کم ایک مردانہ اور ایک عورتوں کا کفن گھر میں رکھ لیں، اس پہ رکھ لیں۔ این موقع پر دوڑا جاتا ہے، دکان کھلواؤ، کفن لینا ہے، ان چیزوں کی پہلے تیاری کرنی چاہیے نا۔ موت اور موت کے جو لازمات ہیں ان کی پہلے سے تیاری کر لیں بھائیوں، کفن کا بندوبست کر لیں، گھر میں پڑا ہونا چاہیے۔ خدا نہ خاصہ ضروری مجھے یہ کام آئے، میں اپنے کسی کو پہنا سکتا ہوں نا۔ گھر میں ان چیزوں کا اہتمام، بچوں کو بٹھائیں، غسل کا طریقہ اگر نہیں آتا مجھ سے سیکھ لیں، میں آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ ہماری مسجد کے کئی نمازی آئے جنہوں نے کہا کہ ہمیں غسل کرنا سکھلا دیں، کئی لوگ آئے انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں کفن بنانا سکھلا دیں، کفن مرد کو کیسے پہنایا جاتا ہے یا کفن کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ پر یقین کریں 10 یا 15 منٹ کا کام ہوتا ہے، 10 یا 15 منٹ کا کام ہوتا ہے، کئی لوگوں کو سکھلایا ہے۔ آپ جب بھی کہیں گے دیکھیں یہ خیر کا کام ہے، بڑی نیکی کا کام ہے، شرعی لحاظ سے لازمی کام ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اوپر موت نہ آئی ہو، جس گھر میں انسان بستے ہیں اس گھر میں موت لازماً آئے گی، جس گھر میں لوگ رہتے ہیں اس گھر میں موت لازماً آئے گی، جہاں زندگی ہے وہاں موت لازمی ہے۔ بھائی جس چیز سے چھٹکارا نہیں ہے اس کے بارے میں چیزیں آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے، بڑوں کو بھی آنی چاہیے، چھوٹوں کو بھی آنی چاہیے، خصوصاً جوان بچوں کو سکھائیں، اپنی بچیوں کو اس کام کی طرف مائل کریں، ٹھیک ہے نا۔ کفن پہنانا، مرد کا کفن کیسا ہونا چاہیے، عورتوں کا کفن کیسا ہونا چاہیے، کبھی کبھی آدمی نے سنا ہوتا ہے لیکن عملی طور پر مشکل ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں میں آپ کے گھر آ جاؤں گا، اب مجھے بتانا ہم آپ کے گھر آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے نا۔ دیکھیں شرعی لحاظ سے کوئی بھی کام ہو نا، کوئی بھی کام ہو، آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی ایسا کام ہے مثلا میت کے کفن کے بارے میں کام ہے، میت کے بارے میں کام ہے، آپ میں جس وقت کہیں گے ہم حاضر ہیں بھائی، آپ سیکھنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم جنازہ اور جنازہ کے ساتھ چلنے کے آداب بیان کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔